بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام میں ہم نے درس نمبر 86 پڑھ لیا تھا اور ابھی درس نمبر 87 پڑھنے جا رہے ہیں۔ درس نمبر 86 کا مختصراً خلاصہ یہ تھا کہ اس میں ہم نے دفن کے احکام پڑھے تھے۔ مجموعی طور پر یوں کہوں کہ ہمارا ٹائٹل عنوان دفن کے احکام تھا، اور آج سبق نمبر 27 میں بھی دفن کے احکام ہوں گے کچھ، پھر اس کے بعد دفن کے مستحبات ہوں گے، اور اس طرح پھر دوسرے فقہی مسائل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جی تو مسئلہ نمبر 616 ہے، اور یہ اس سبق کا پہلا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس سبق کے اندر 2 یا 3 مسئلے بیان کریں گے، تو کیونکہ ایک لمبا مسئلہ ہے اس وجہ سے اس میں ٹائم زیادہ ہمارا خرچ ہو جائے گا، تو بہرحال یہ توجہ طلب مسئلہ۔ اس کا ٹائٹل عنوان دفن کے احکام۔ اگر ماں مر جائے اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو، اگرچہ اس بچے کے زندہ رہنے کی امید تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح ہو، تب بھی ضروری ہے کہ ہر اس جگہ کو چاک کریں جو بچے کی سلامتی کے لیے بہتر ہو، اور بچے کو باہر نکالیں اور پھر اس جگہ کو ٹانکے لگا دیں۔ اگر اس عمل کی بنا پر بچے کے مر جانے کا علم یا اطمینان ہو تو جائز نہیں ہے، یعنی بچے کے مر جانے کا علم ہو یا کنفرم ہو کہ بچہ مر چکا ہے، تو پھر وہ اس طرح میت کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ماں اور بچہ جو ہے وہ دونوں ہیں، تو ماں مر گئی ہے تو بچہ زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو اس کو نکالا جائے، اور کسی صورت میں بھی کسی طریقے سے بھی، اور میت کی بے حرمتی بھی نہ ہو، اس کو احترام کے انداز میں چاک کیا جائے، پھر اس کو ٹانکے کے ذریعے بند کیا جائے۔ اور اگر اس کے کنفرمیشن نہ ہو بچے کے زندگی کی، تو پھر اس طرح میت کو جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو، جہاں انسان کی زندگی کی ایک امید کی کرن ہو اور وہاں زندگی محترم ہے، وہاں ہی اس میت کی احترام کی اور بے حرمتی کی جو ہے وہ مد نظر رکھنا ضروری ہے، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھیں۔ مسئلہ نمبر 617، اس کا ٹائٹل عنوان بدل گیا ہے، پہلے دفن کے احکام سے صرف، پھر اب دفن کے مستحبات۔ تو دفن کے مستحبات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا ٹائٹل عنوان ہم نے علیحدہ اسی لیے رکھا ہے کہ دفن کے مستحب ہے کہ متعلقہ شخص قبر کو ایک متوسط انسان کے قد کے لگ بھگ کھودے اور میت کے نزدیک ترین قبرستان میں دفن کریں، ماں سوائے اس کے جو قبرستان دور ہو وہ کسی وجہ سے بہتر ہو، مثلا وہاں نیک لوگ دفن کیے گئے ہوں یا زیادہ لوگ وہاں فاتح پڑھنے جاتے ہوں۔ تو مستحب کیا ہے کہ شخص کو قبر کے ایک متوسط انسان کے قد کے برابر کھودیں، قبر کی کھدائی کے بارے میں۔ دوسرا مستحب ہے کہ قبرستان اس میں دفن کیا جائے جو نزدیک ترین ہو، اور تیسرا مستحب یہ ہے کہ اگر دور کرنا ہے تو پھر اس میں لوگ فاتح خانے کے لیے یا نیک لوگ دفن ہو، تو اس وجہ سے یعنی کوئی مصلحت ہو۔ اور ایک اور مستحب یہ ہے کہ جنازہ قبر سے چند گز دور زمین پر رکھ دیں اور 3 دفعہ کر کے تھوڑا تھوڑا قبر کے نزدیک لے جائیں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ قبر کے نزدیک لے جائیں، 3 سٹیپ کم از کم ہر دفعہ زمین پر رکھیں اور پھر اٹھائیں، اور 4تھی دفعہ قبر میں اتاریں۔ اگر میت مرد ہو تو 3ری دفعہ زمین پر
اس طرح رکھیں کہ اس کا سر قبر کی نچلی طرف اور چوتھی دفعہ ہو سر کی طرف سے قبر میں داخل کرے۔ اگر میت عورت ہو تو تیسری دفعہ اسے قبر کے قبلے کی طرف رکھیں اور پہلو کی طرف سے قبر میں اتاریں، اور قبر میں اتارتے وقت ایک کپڑا قبر کے اوپر تان لیں۔ عورت ہو تو پھر قبر کے اوپر ایک کپڑا تان کر جو ہے وہ مستحب ہے۔ جی میرے خیال میں واضح مسئلہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہوگی۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جنازہ بڑے آرام کے ساتھ تابوت سے نکالے اور قبر میں داخل کریں، اور وہ دعائیں جنہیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے دفن کرنے سے پہلے اور دفن کرتے وقت پڑھیں۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کے کفن کی گرہیں کھول دیں۔ مستحب ہے کہ گرہیں جو ہے وہ کھول دیں اور اس کا رخسار زمین پر رکھ دیں اور اس کے سر کے نیچے مٹی کا تکیہ بنا دیں اور اس کے پیٹ کے پیچھے کچی اینٹیں یا ٹھیلے رکھ دیں تاکہ میت چھت نہ ہو جائے، اور اس پر سے پہلے کہ قبر بند کریں دایاں ہاتھ میت کے داہنے کندھے پر ماریں اور بایاں ہاتھ زور سے میت کے بائیں کندھے پر رکھیں۔ یہ مستحبات بیان کیے جا رہے ہیں تو مستحب ہے، جب رکھیں گے تو پھر آگے اس کی دعا بھی پڑھنی ہے۔ اور منہ اس کے کان کے قریب لے جائیں اور اسے زور سے حرکت دیں اور 3 دفعہ کہیں اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں۔ اسمع کا معنی تو سن، افہم تو سمجھ، یا فلاں ابن فلاں مثلا اس کا نام علی ہے، باپ کا نام احمد ہے تو کہے گا اسمع افہم یا علی ابن احمد، اور فلاں ابن فلاں کی جگہ میت کا اور اس کے باپ کا نام لے۔ میں نے بتا دیا آپ کو، مثلا اس کا نام محمد اور اس کے باپ کا نام علی، تو 3 دفعہ کہیں اسمع افہم یا محمد ابن علی۔ اس کے بعد کہیں یہ اس نے قبر میں ہی دایاں ہاتھ بائیں کندھے پر اور بایاں ہاتھ دائیں کندھے پر رکھا ہوا ہے، تو یہ اسمع افہم بھی کہا ہے اور نام بھی لیا ہے۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ جی تو یہ تلقین ہے، اس کو تلقین کہا جاتا ہے، اور یہ تلقین جو ہے جب میت کے بائیں ہاتھ پر بائیں کندھے پر دایاں ہاتھ اور دائیں کندھے پر بایاں ہاتھ رکھ کر، تو یہ جو بندہ ہوگا اوپر کھڑا ہوگا وہ اس کو متوجہ کرنے کے بعد اس تلقین کو پڑھتا ہے، اور عام طور پر مولانا صاحب باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو زبانی یاد نہ ہو تو یہ ایک قسم کا ایک وہ تلقین کا معنی یعنی یاد دہانی کرانا ہے کہ یہ آپ کے اوپر سوالات ہوں گے تو یہ جواب ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو اس نے عقیدہ رکھا ہوا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی یعنی آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہی جو زندگی کی اندر اس نے لاگو کیا ہے۔ تو میں دعا کو پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ اگلے سلائیڈ میں بھی ہے لیکن آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے۔ هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام اقترض الله طاعته على العالمين
وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين وأئمتك أئمة هدى بك ابرار. یہاں وہ نام جو بھی نام ہو، زید، بکر، عمر، علی، جو بھی ہو اس کا نام لیں گے. کہ ہم نے یہاں میرے خیال میں شروع میں کہا یا محمد بن علی، یا محمد بن علی. اس کے بعد پھر دعا جی، اس کے بعد یہ پڑھیں اذا اتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسالك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهم الله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی وامیر المومنین علی بن ابی طالب امامی والحسن بن علی مجتبی امامی والحسین بن علی شہید بکربلا امامی وعلی زین العابدین امامی ومحمد الباقر امامی وجعفر الصادق امامی وموسى الكاظم امامی وعلی الرضا امامی ومحمد الجواد امامی وعلی الحادی امامی والحسن العسکری امامی والحجة المنتظر الامامی هؤلاء صلوات اللہ علیہم ائمتی وسعادتی وقادتی وشفاعی بہم اتولى ومن اعدائهم ما تبرأ فی الدنیا والآخرہ ثم اعلم کے بعد پھر اس کا نام جو ہم نے نام لیا رکھا ہوا ہے، مثال کے طور یا محمد بن علی، اس کے بعد پھر کچھ یوں ان اللہ تبارک و تعالی نعم الرب وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ نعم الرسول وان علی بن ابی طالب واولاده المعصومین ائمۃ الاثنا عشر نعم الائمۃ وان ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق وان الموت حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والمیزان حق وتطایر الکتب حق وان الجنة حق والنار حق والنساء آتیات لا ریب فیها وان اللہ یبعث من فی القبور. پھر کہے آفہمتا یا فلاں، یہ وہ جو میت کو کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوا ہوگا وہ تھوڑا سا ہلائے گا اور توجہ دلانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے بعد یوں کہیں گے یا فلاں، اور فلاں کی بجائے وہ مثلا ہم نے نام رکھا ہوا محمد، یا محمد بن علی. ثبت اللہ بالقول الثابت وہذا وَهَدَاكَ اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عَرَفَ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَوْلِيَائِكَ فِي مُسْتَقَرٍ مِّن رَحْمَتِهِ. اور اس کے بعد کہے گا اللہم جا فی الارض عن جنبیہ واسعد بروحہ الیکا ولکیہ منکا برحانا. اللہم افوکا. یہ حکم ہے کہ سارے لوگ جو کھڑے ہوں گے وہ کہیں اللہم افوکا، اے میرے اللہ اس کو بخش دے، بخش دے، بخش دے، معاف کر دے، گناہ اس کے معاف کر دے.
تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر باقی اگلے درس میں۔ التماس تو اللہ حافظ۔